جو ایمان کے حوالے سے جتنا مضبوط ہوگا نا، اس کی نگاہ وہاں تک کام کرے گی جہاں تک عام شخص کی نہیں کر سکے گی۔ یہ یاد رہے، ان تمام باتوں میں ایک سرخی ذہن میں رکھیے، دل کی دنیا۔ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہی حضرت نے رکھا تھا دل کی دنیا۔ یہ یاد رہے، ان باتوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ آپ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرنی بھی رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے۔ لیکن یاد رہے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگلی بات علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی قیمتی لکھی ہے، محترم لکھتے ہیں کہ یاد رہے، ایمان جس دل میں آئے گا تو پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا بھی نہیں آئے گا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص 60% مسلمان ہو اور 40% کافر ہو، نہ، فرمایا جس دل میں ایمان آئے گا پورا آئے گا، نہیں آئے گا ذرا بھی نہیں آئے گا۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان باتوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے ان باتوں کا تعلق دل سے ہے۔ اب وہی بات پھر علامہ صاحب کی ذہن میں تازہ کریے، ایمان جب آئے گا تو پورا دل میں آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا بھی نہیں آئے گا۔ پھر مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا جملہ سنیں، حضرت فرماتے تھے کہ جسے کہتے ہیں گناہ، اس کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص ہم میں سے غلط حرکت کرتا ہے جس کو گناہ کہتے ہیں، وہ ظاہر میں تو اس جسم سے کرے گا جو ظاہر میں ہے، اللہ معاف کرے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں وغیرہ، لیکن یاد رہے کہ وہ جو گناہ ابھر رہا ہے نا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ حدیث شریف آپ کو یاد ہوگی، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب یہ فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے، اس پاک فرمان کے معنی کو سمجھیں کہ اللہ نہ کرے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو حدیث میں کیا فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر کالا داغ آ جاتا ہے۔ اچھا، توبہ نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہے، وہ داغ بڑھ جاتا، توبہ نہیں کرتا اور آگے بڑھتا، وہ داغ اور بڑھ، حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے ان باتوں کا تعلق دل سے ہے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اسی کے ساتھ اگلی بات سنیے جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نا کہ ان باتوں کا تعلق دل سے ہے۔ اب صاحب قصص الانبیاء کی بھی ایک بات سنیے، یہ دل، اب مثال کے طور پر جب ایمان دل کے اندر ہے، ان اعمال کا تعلق بھی دل سے ساتھ ہے، تو اب ذرا سمجھیے گا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے محترم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ دل، یہ چہرہ اسی دل کا آئینہ ہے۔ اس جملے کو پھر سے سنیں، یہ چہرہ اسی دل کا آئینہ ہے۔ اسی کے حوالے سے ذرا سمجھیں کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ جو انسان، مثال کے اتنا تجربہ تو آپ کی بھی ہوگا کہ اگر ایک انسان رات کو تہجد کی 2 رکعتیں ادا کر لے، اور اللہ نہ کرے اگر ایک شخص دوسرا ساری رات نشے میں گزار دے، سویرے دونوں کے چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، ایک کے چہرے سے وہ لاکھ کر لے، اس کی نحوست ہٹے گی نہیں۔ اچھا، ایک اور بھی بات صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے، وہ بھی تجربے کی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ماہ رمضان میں دیکھ لیں، اگر ایک شخص نے اللہ کی توفیق سے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے، عید کے دن اس کا چہرہ بھی دیکھیے، اور اللہ نہ کرے ایک شخص نے اگر ماہ رمضان میں ایک روزے کا بھی احترام نہیں کیا اور عید کے دن اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ایک کے چہرے پہ سے نحوست آپ ہٹا، وہ خود بھی بیچارہ کریمے مان لے تب بھی نہیں ہٹتی، کیوں؟ وہ اندر سے آ رہی ہوتی ہے، باہر کریمے لگانے سے کیا ہو؟ پتہ چلتا ہے ان باتوں کا تعلق دل سے ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں۔
اچھا، اب اسی حوالے سے جب ان اعمال کا تعلق دل سے ہے تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یاد رہے کہ انہی دلوں کے اوپر محنت کرنے انبیاء آتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. ایک آپ کے اور ہمارے دل ہیں کہ اسی دل کی اصلاح کے لیے ہمارے حضرات کوشش کیا کرتے تھے کسی اللہ والے کے پاس رہنے کی تاکہ ہمارے دل کی اصلاح ہو. صحیح ہے غلط ہے؟